بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو بہنوں، آج آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جیسے ہی آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ جس کو پانے کے لیے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، وہ آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا اور آپ کو یہ عمل خود بتائے گا کہ آپ نے واقعی کوئی عمل کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ نے اور کوئی عمل کیے ہیں ان اعمال کی طرح یہ عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ یہ میرا بارہا کا آزمودہ عمل ہے۔ چاہے آپ کے مخالف جنس کے دل کے اندر آپ کے لیے محبت ہو یا نہ ہو، چاہے وہ آپ کو چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، یہ عمل اس کے دل میں آپ کے لیے محبت، انس، آپ کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کر دے گا۔ اس کا دل آپ کے لیے نرم ہو جائے گا، وہ جیسے اپنے آپ کو چاہتا ہے ویسے ہی آپ کو چاہنے لگے گا۔ اگر کوئی لڑکی جس سے آپ جائز رشتہ بنانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ یہ عمل کریں۔ کوئی اتنا پیچیدہ عمل نہیں ہے، کوئی اتنا لمبا عمل نہیں ہے۔ آپ کو کوئی محبوب کو کوئی چیز نہیں کھلانی، آپ نے کوئی محبوب کے قدموں کی خاک نہیں اٹھانی، نہ ہی کسی چیز پہ آپ نے عمل کرنا ہے، نہ ہی کچھ آپ نے اس کے گھر جا کے اس کا انتظار کرنا ہے۔ صرف یہ چھوٹا سا ایک نقش آپ نے ایک سادہ کاغذ پر بنانا ہے۔ سادہ کاغذ ہو، لائنوں والا کاغذ نہ ہو۔ آپ کو ایک سادہ کاغذ چاہیے، ایک آپ کو بال پوائنٹ چاہیے۔ بال پوائنٹ آپ بلیو بھی لے سکتے ہیں، بلیک کلر کا بھی لے سکتے ہیں، آپ انک پین بھی لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے پینسل نہیں لینی۔ پینسل سے کوئی بھی نقش کبھی بھی نہیں لکھا جاتا۔ آپ نے جیسے ہی آپ کے پاس انتظام ہو جائے بال پوائنٹ کا اور کاغذ کا، آپ نے اس کو کسی ٹیبل پر رکھ لینا ہے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، نہ ہی آپ نے کوئی وظیفہ کرنا ہے، نہ ہی آپ نے کوئی فالتو کوئی الفاظ پڑھنے ہیں، نہ ہی کوئی آپ نے الٹی سیدھی کوئی ایسی کوشش کرنی ہے کہ آپ کو کوئی کہیں پہ جا کے اس کا کوئی بھگتنا پڑے، آپ کو اس کا کوئی جیسے ہوتا ہے رد عمل کوئی آپ کے سامنے آ جائے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے صرف ایک سادہ کاغذ پر یہ جیسے میں نے نقش بنایا ہے، پہلے آپ نے گول دائرہ بنا لینا ہے۔ گول دائرہ اتنا بڑا ہو کہ اس میں ایک ڈبہ ایسا آ جائے، ایسا ڈبہ آپ اس میں بنا لیں۔ جب ایسا ڈبہ اس میں آپ بنا لیں گے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ڈبے کے اس جگہ بھی تھوڑا سا فاصلہ ہو، کیونکہ آپ نے یہاں بھی ایک الفاظ لکھنا ہے۔ ڈبے کے اس طرف بھی تھوڑا سا فاصلہ ہو، کیونکہ آپ نے یہاں بھی الفاظ لکھنا ہے، ایسے ہی یہاں پہ اور ایسے ہی یہاں پہ۔ جب آپ دیکھ لیں کہ ڈبہ اتنا بڑا بن گیا ہے اور اس میں آپ نے ڈبے کے اندر آپ نے 3 خانے بنا لینے ہیں، اس میں 2 لائنیں آپ ایسے لگائیں گے تو اس کے 3 خانے بن جائیں گے۔ اس کو 3 حصوں میں آپ نے تقسیم کر لینا ہے۔ اب آپ نے ان 3 حصوں کے اندر ایک یہ الفاظ لکھنا ہے۔ یہ جو الفاظ میں نے لکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، پہلے ڈبے میں لکھا ہوا ہے حب المحبوب، مطلب محبوب کا جو حب ہے، جو محبت ہے، وہ آپ کے حصے میں آ جائے، وہ آپ کو مل جائے۔ اس کی پوری محبت کے حقدار صرف آپ ہوں، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو۔ اگر آپ کسی لڑکی کے لیے عمل کر رہے ہیں تو آپ نے یہی سوچنا ہے عمل بناتے ہوئے، یہ کرتے ہوئے، کیونکہ آپ یہاں پہ اس کا نام بھی لکھیں گے، اس جگہ پہ اس کا نام بھی لکھیں گے، اور اس جگہ پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، اس جگہ پہ اس کا نام لکھنا ہے، اس جگہ پہ اپنا نام لکھنا ہے۔ تو جب آپ اس لڑکی کا نام یہاں پہ لکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ جو حب المحبوب ہے، اس محبوب کے حب کے سب سے زیادہ حقدار کون ہو جائے گا؟ یہ عمل کرنے والا۔ اس لیے اس عمل کو آپ نے ہلکا نہیں لینا، یہ بارہا کا آزمودہ عمل ہے۔ آپ اس عمل کو مکمل یقین کے ساتھ کریں۔ آپ کا اگر اس پر یقین ڈگمگا بھی جائے گا تب بھی آپ کے ساتھ یہ عمل اتنا تعاون کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اب آپ نے حب المحبوب لکھ لیا، آپ نے پھر دوسرے خانے کے اندر حب النفس لکھنا ہے۔ حب النفس یعنی کہ اس کا نفس جو ہے، جو اس کا اندر ہے، اس کی بھی محبت کے حقدار آپ بن جائیں۔
مطلب اس کے دل میں بھی آپ سما جائیں، اس کی محبت کے حقدار، ساری محبت کے حقدار آپ بن جائیں، پھر اس کے دل کے اندر بھی آپ سما جائیں۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ پھر ہے حب العین، مطلب وہ جب بھی آنکھوں سے کسی بھی شخص کو دیکھے تو آپ کا چہرہ ہی اس کو نظر آئے۔ حب العین کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے اندر بھی آپ کی محبت اتر جائے، اس کی آنکھوں کا آپ تارا بن جائیں، صرف آپ ہی اس کی آنکھوں میں اچھے لگیں، وہ جب بھی اپنی آنکھوں سے کسی کو دیکھے وہ آپ کے چہرے کو تلاش کرے۔ یہ ایسا پاورفل، ایسا سخت ترین عمل ہے، اور جب آپ اس عمل کو اینٹ کے ساتھ رکھیں گے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے، آپ کے ذہن میں آ بھی نہیں سکتا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ عمل اپنا کتنا اثر اس شخص کے اوپر چھوڑے گا کہ جب آپ اس عمل کو کریں گے اور اس کا نام اس عمل کے اوپر لکھ دیں گے۔ اب آپ نے یہ تینوں خانے کے اندر حب العین، حب النفس، حب المحبوب اسی ترتیب سے لکھ لیے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے یہاں پہ ایک الفاظ لکھنا ہے، یہاں پہ ایک الفاظ لکھنا ہے، یہاں پہ، اور پھر سب سے آخر میں یہاں پہ۔ اس کے بعد یہ عمل مکمل ہوگا۔ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں، میں آپ کو یہ لکھ کر بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے لکھ دیا ہے۔ آپ نے حب المحبوب کے اوپر جو خانہ ہے اس کے اوپر آپ نے 777 لکھنا ہے، 3 دفعہ 7۔ یہ عربی کا 7 ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ 7 عربی میں ایسے ہی لکھا جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے یہ لکھ لیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس جگہ پہ 376 یہ لکھنا ہے۔ 376 یہ نقش ہے، اس کے بارے میں آپ کو اگر نہ بھی پتا ہو تو آپ کے اس عمل پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہی سیم 376 یہاں پر لکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ نے یہاں پر کیا لکھنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے یہاں پہ سیم الفاظ وہی لکھنا ہے، اور سب سے زیادہ اثر اس الفاظ کا ہے جو آپ نے سب سے آخر میں لکھنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اعلی حب۔ اعلی حب کا مطلب ہے کہ سب سے اعلیٰ جو حب ہے، جو آپ کی محبت ہے، اعلی حب، اس کے اوپر طاری ہو جائے، آپ کی محبت اس شخص کے اوپر پہنچ جائے اس عمل کے ذریعے۔ اس عمل کے ذریعے آپ کی محبت اس شخص کے دل میں اتر جائے، یہاں بھی جائے، یہاں بھی جائے، یہاں بھی جائے۔ کیا؟ اس پر، اس کی، آپ کی محبت اس پر یہاں بھی جائے، یہاں بھی جائے، یہاں بھی جائے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب آپ اتنا کچھ لکھ کر اس نقش کے اوپر اس کی طرف نسبت کریں گے تو کون سا ایسا شخص ہوگا جو آپ کی طرف کھینچا نہ چلا آئے، پتھر سے پتھر دل بھی اس نقش کے بعد نرم نہ ہو جائے؟ تو مجھے کہنا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ آپ نے اس شخص کا نام لکھنا ہے، اور یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ یہ دیکھیں، جیسے میں لکھتا ہوں، یہ دیکھیں، یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھ دیا، فلاں بن فلاں۔ یہاں پہ آپ نے اس کا نام لکھ دیا، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے۔ اگر لڑکی ہے تو آپ نے یہاں پہ فلاں اس کی جگہ لکھنا ہے، پھر بن کی جگہ بنتے کر دینا ہے۔ لڑکی کے لیے کر رہے ہیں اگر آپ، تو آپ نے فلاں بنتے فلاں اس کی والدہ کا نام لکھنا ہے۔ اگر اس کی والدہ کا نام آپ نہیں جانتے تو آپ نے اس کے والد کا نام لکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ نے یہاں پہ ایسے لکھ کے پھر آپ نے اس جگہ پہ جہاں پہ یہ فلاں بن فلاں لکھا ہے، یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، اور یہاں پہ اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے۔ اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ نے اپنا نام یہاں پر لکھ کے یہاں پہ بن کی جگہ بنتے کرنا ہے، بنتے فلاں اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے۔ اور آپ نے یہ نقش طے کر کے ایک اینٹ آپ نے دے لی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے طے کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ نے ایسے طے کر دیا، آپ نے اس کو الٹا طے کرنا ہے، سیدھا طے نہیں کرنا۔ اس کو الٹا طے کریں گے، اوپر الفاظ آ جائیں گے۔ جیسے بھی آپ اس کو طے کر لیں، آپ اس کی 3 طے بنا لیں، 4 طے بنا لیں، لیکن سب سے آخر میں آپ نے ایک اینٹ لینی ہے۔ اینٹ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں پہ اینٹیں موجود نہیں ہیں تو آپ بلاک لے لیں، بلاک بھی مضبوط ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس اینٹ یا بلاک کے نیچے اس نقش کو رکھ دینا ہے۔ آپ نے اس نقش کو کم سے کم 21 دن اس پتھر کے نیچے، اس اینٹ کے نیچے رکھے رہنے دینا ہے، اور آپ نے اس کو ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں پہ اس کے اوپر پانی نہ پڑے،
جہاں پر اس نقش کے اوپر، اس اینٹ کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے۔ آپ نے اس کو کسی الماری میں رکھ دینا ہے، یا آپ کسی ایسی جگہ رکھ دیں کہ جہاں پر کسی بچے کی پہنچ نہ جائے۔ انشاءاللہ جیسے ہی 7 سے 8 دن گزریں گے، اس شخص کے دل کے اندر آپ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر وہ لڑکی ہے تو انشاءاللہ اس کے گھر سے خود پیغام آپ کے لیے آ جائے گا، یا وہ لڑکی آپ سے خود رابطہ کرے گی۔ اس عمل کو ایک بار لازمی کریں۔ اتنا ٹائم آپ نے اس عمل کو دینا ہے، صرف 2 سے 3 منٹ لگنے ہیں۔ مجھے تو سمجھاتے ہوئے 7-8 منٹ ہو گئے ہیں آپ کو، کیونکہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا، تو آپ کو صرف 2 سے 3 منٹ لگنے ہیں۔ آپ اس نقش کو ویڈیو ریورس کر کے دوبارہ دیکھیں کہ کیسے بنانا ہے۔ پہلی بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اگر کسی کے ذہن سے نکل بھی گیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو ریورس کریں، پیچھے جا کے اس نقش کے اوپر جا کے اس ویڈیو کو روک لیں، اور پھر آپ اس نقش کو دیکھ لیں کہ کیسے بنایا گیا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور جو بھائی اس کے لیے اجازت لینا چاہتے ہیں وہ کمنٹس میں اپنا نام اور اپنا شہر کا نام لازمی لکھ دیں۔ اجازت ہو جائے گی، اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف اپنا نام لکھیں گے اور اپنے شہر کا نام لکھیں گے، آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔